اب ہم بتاتے ہیں جناب ساحل ادیم صاحب کے جو پسندیدہ علماء ہیں وہ کون سے ہیں، اور ہم پھر بعد میں یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ آپ کے جو پسندیدہ علماء ہیں، جو آپ کے آئیڈیلز ہیں، جن کی بکس آپ ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے ہیں، کیا انہوں میں یہ آپ کو ٹائم ٹریول کی تعلیم دیتے رہے، یا انہوں نے ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں کوئی کتابیں لکھیں یا لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، دیکھو کتنی واضح آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں، جاہلو تمہارا دماغ کافر ہوا ہے، کیا انہوں نے ایسا کہا؟ اچھا، پہلے ہم آپ کے پسندیدہ مولویوں اور علماء کا ذکر کرتے ہیں جو آپ نے خود کیا ہوا ہے، ہم نہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں کیا ہوا ہے، وہ ذرا آپ سنیں۔ پہلے تو آپ نے یہ کلیم کیا کہ آپ علماء کی عزت کرتے ہیں، جو صحیح علماء ہیں آپ کی نظر میں، جو آپ کی فلسفی کو مانتے ہیں یا آپ کے نظریات، تھیوریز جو ہیں ان کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں علماء کرام کی جس لیول پہ تکریم کرتا ہوں، وہ چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر اس کا مسلک کیا ہے، اور جب اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے صحیح ہوگی تو میں اس کو مثلا اس کی عزت کروں گا، اس کی تکریم کروں گا۔ اور میں علماء اکرام کی ان ناموں کی جس لیول پہ تکریم کرتا ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کا مسلک کیا، اگر وہ ایکسپلینیشن تھرو دو سائنٹیفک انسٹرومنٹس آف لٹریچر صحیح دے رہا ہے اور فلسفی کو اس متن کے اندر رکھ رہا ہے کہ جس متن کے اندر قرآن پاک اور حدیث کا لٹریچر کانٹراڈکٹ نہیں ہوتا، تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ان کے نام بھی بتائے، چلو ہم آپ کی زبانی سنتے ہیں کہ کن علماء کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں یا جن کی آپ عزت کرتے ہیں، وہ کون سے علماء ہیں؟ آپ کی زبانی سننا چاہیے نا، ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زبانی سنیں، چلیں آپ بتائیں ذرا۔ میں نے کہا نا مودودی صاحب کی کتاب پڑھیں گے، یا میں مفتی صوفی مولوی اسحاق صاحب کو میں کہتا ہوں نا، میرا یہ دعویٰ ہے to all of those people who are avid listeners of intellectual Islam کہ جو مولوی اسحاق صاحب کی کوئی بھی ویڈیو کے 10 منٹ سن لیتا نا، وہ مرعوب ہو جاتا ہے، وہ کنونس ہو جاتا ہے۔ he is that logical, he is that eloquent، ٹھیک ہے۔ مولوی اسحاق صاحب کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی his work against the قادیانی فلسفی، جو ان کے جو ان کی پکڑ ہے، خیر بہرحال وہ تو ایک شعبہ ہے، ان کی اور بھی بڑی شعبوں پہ پکڑ بہت زبردست ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ مفتی اسحاق صاحب یعنی اسحاق جھالوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ جو ان کی 10 منٹ کی ویڈیو سن لیتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی سنی ہے، جھوٹ کے پلندے، صحابہ دشمنی، ختم نبوت پہ ڈاکے، یہ سارا کچھ مطلب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولوی اسحاق صاحب کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی ہی ورکڈ اگینسٹ قادیانیز، یعنی انہوں نے قادیانیوں کے خلاف بڑا کام کیا ہے، اور یہ ایک شعبہ ہے، کئی جگہوں پر ان کی بڑی پکڑ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں، اور پھر آگے انہوں نے ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں۔ میں اپنے طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ بتا رہا ہوں کہ میں نے مودودی صاحب کو جتنا پڑھا ہے نا، I was very inspired by the way he was giving the direction. But the core at which Ishaq Saab went, even though he considered himself just a mere student of Maududi Saab, but the way Allah Ta'ala ne gift diya tha Ishaq Saab ko, his brain comprehended the philosophy through the seerah and the ahadith. اس سے بڑا ایسٹ نہیں اس پاکستان کی سرزمین پہ میں نے لٹرری جس کا چھپا ہوا ہو کام یا جو میرے مشاہدے میں آیا ہو، میرا کیا ہی مشاہدہ ہونا، خیر میری کیا اوقات، مگر دا وے کیونکہ یہ لیٹر عالم ہے تو ان کے پاس سارا لٹریچر تھا۔ 200 سال 300 سال پہلے کے علماء کے پاس سارا لٹریچر نہیں ہوتا تھا، آج کل کی معاملات ایسے تھے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے، اینڈ آل آف دیٹ ٹیکنالوجی۔ ہی ہیڈ دا ٹائم اینڈ دا گریٹ ٹو کمپائل آل آف دس۔ تو انہوں نے جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کور آف فلسفی کو، باقی کے معاملات میں سائنس کو تو وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ ابھی اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی مجھے بڑا بلیٹنٹ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام میں وہ سائنس کی نکالنی شروع کر دی ہے، میں نے کہا نکالی ہے۔ اب ہم آپ کو ناظرین بتاتے ہیں کہ بلی دیکھیں تھیلے سے باہر آ گئی ہے نا۔ سب سے پہلے یعنی ان کے جو آئیڈیل علماء ہیں ان کو تو دیکھیں آپ، اسحاق جھالوی صاحب، ان کے اندر کیا کوالٹی تھی سوائے صحابہ دشمنی کے، گالیاں دینے کے، صحابہ کو برا بھلا کہنے کے، اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کے؟
اس پر ہماری الحمدللہ ویڈیوز موجود ہیں، اسحاق جھالوی پر کے عقائد و نظریات پر بھی، اور ان کے ختم نبوت پہ جو انہوں نے ڈاکہ مارا ہے نا، آپ کہتے ہیں انہوں نے قادیانیوں کے خلاف کام کیا ہے، بھئی کون سے قادیانیوں کے خلاف کام کیا ہے؟ زبانی طور پر کوئی بندہ کہے کہ میں قادیانیوں کا بڑا مخالف ہوں تو اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ قادیانیوں کا مخالف ہے، اور دو چار ادھر ادھر سے دلیلیں علماء کی پڑھ کے اگر بیان کر دے اور خود اس کا نظریہ یہ ہو کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، اور اس کا نظریہ نعوذ باللہ یہ ہو کہ نبی قیامت تک آتے رہیں گے، نبی آ رہے ہیں بس اب کلیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ابن عربی سے یہ عقیدہ سیکھا ہے اور یہی عقیدہ برحق ہے کہ نبی قیامت تک آتے رہیں گے لیکن کسی کو کلیم کرنے کی اجازت نہیں۔ غلام محمد قادیانی کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے کلیم کر دیا، کلیم نہ کرتا تو ٹھیک تھا، اپنے آپ کو نبی سمجھتا رہتا خواب، لیکن لوگوں کو کہا کہ میں نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ، یہ غلطی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے اتنی خطرناک بات نعوذ باللہ کفریہ کلمہ کہا، کہتے ہیں کہ قیامت تک نبی آتے رہیں گے بلکہ پہلے انبیاء سے بھی زیادہ علم و فضل میں بڑھ کر بھی آ جائیں گے، آ سکتے ہیں بلکہ آتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ اس پر ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور صحابہ دشمنی ان کی تو کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے، صحابہ کرام کے خلاف ان کا غم و غصہ، اور انہوں نے جو جھوٹ بولے ہیں صحابہ کرام پر اور جو بہتان لگائے ہیں اور صحابہ کرام کی جو توہین اور گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، زبان اجازت نہیں دیتی۔ آپ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز میں ان کے کلپس سن سکتے ہیں کہ کس قدر بدزبانی کی ہے انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف۔ تو ایسے لوگ آپ کے محبوب ہیں اور آپ کے ممدوح ہیں۔ باقی جہاں تک مودودی صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی خلافت و ملوکیت میں جتنے جھوٹ لکھے ہیں ہماری ویڈیوز موجود ہیں ان پر۔ آپ تو اسماء و رجال کے بڑے پرچارک بنے بیٹھے تھے، کہتے میں اسماء و رجال کو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، ذرا اپلائی کریں نا خلافت و ملوکیت پر آپ اپنے اسماء و رجال کے علم کو، پھر پتہ چلے کہ سوائے جھوٹ بہتان کے اس میں کچھ ہے جو صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے جمع کیا ہے۔ یعنی ساری جھوٹی روایتیں آپ تو مانتے ہیں نا، اسماء و رجال کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ ہر بندے کی بات ماننی پڑے گی، جو بھی جھوٹ بولے اس کو ہم سچ مانیں، الا یہ کہ ہمارے پاس اسماء و رجال کا علم ہو۔ یہ تو خود آپ نے کہا نا، تو چلیں اسماء و رجال کی جو چھری چلائیں نا ذرا خلافت و ملوکیت پہ، تو باقی پھر مجھے بتائیں کہ کیا بچتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے علماء کی فہرست میں تھوڑا اور اضافہ کرتے ہوئے کچھ اور لوگوں کے نام لیے، آپ نے مودودی صاحب کا نام لیا، آپ نے سید قطب کا نام لیا، آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لیا، آپ نے اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا، اور آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا۔ آپ نے کیا کہا ذرا ناظرین بھی آپ کی زبانی سنیں گے۔ مجھے مولویوں سے نہیں مسئلہ، میں مودودی صاحب مولوی ہیں، ان کی ترویج کے لیے مشن بنایا ہوا ہے۔ سید قطب مولوی ہے، خیر وہ تو مولوی نہیں ہے آپ کی کتابوں میں کیونکہ داڑھی نہیں تھی اس کی۔ ڈاکٹر اسرار مولوی ہے نا، اس سے زیادہ کیا مولوی کوئی ہوگا۔ اور کیا بتاؤں آپ کو، میں نے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں لوگوں میں بانٹ رہا ہوں۔ جی آپ نے پسندیدہ علماء کے نام سنے، ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب ساحل ادیم صاحب کے پسندیدہ علماء کون سے ہیں، اور دوسرا یہ ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ کے جو پسندیدہ جن کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، ہم تو ہوئے نا کافر دماغ والے آپ کے بقول، ہم تو ہوئے جاہل، ہم تو ہوئے جو سمجھتے ہی نہیں، جو جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کے بقول قرآن حدیث کو ہی نہیں سمجھتے، تو جو آپ کے آئیڈیل علماء ہیں وہ تو پھر آپ کے نظریات کے حامی ہوں گے، یا پھر جو ان کے نظریات ہیں وہی آپ کے نظریات ہوں گے۔ تو جناب یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو علماء جن کے نام آپ نے لیے ہیں، کیا یہ ٹائم ٹریول تھیوری کو سپورٹ کرتے تھے؟ قرآن حدیث سے کبھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ٹائم ٹریول وغیرہ اور یہ ادر ڈائمینشنز میں موومنٹ ہو جاتی ہے، یا پورٹلز کا جو نظریہ آپ نے پھیلایا ہے، کیا اس کی کبھی وہ تبلیغ اور ترویج کرتے تھے، یا انہوں نے قرآن حدیث سے یہ سمجھا تھا جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں ہمیں سنا رہے ہیں، یا حدیثیں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے کشید کرنے کی، تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے نظریات؟ کیا یہ علماء اشرف علی تھانوی صاحب یا احمد رضا خان بریلوی صاحب یا اسحاق جھالوی صاحب یا مودودی صاحب یا سید قطب صاحب، کیا وہ بھی انہی نظریات کے حامل تھے؟
اگر نہیں تو وہ آپ کے پسندیدہ علماء کیسے بن گئے اور ہم آپ کے لیے ناپسندیدہ کیوں، ہم کافر دماغ والے کیسے ہو گئے؟ اب میں یہاں بتاتا ہوں کہ اسحاق جہلوی صاحب کے بارے میں خود یہ ساحل ادیم صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ سائنس کو کوئی نہیں مانتے تھے۔ یہ خود اسی لیکچر میں انہوں نے کہا کہ مفتی اسحاق صاحب جو ہے نا وہ سائنس کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج بھی مجھ سے بڑا جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا سائنس داخل کر رہے ہیں قرآن حدیث میں اپنی طرف سے۔ باقی کے معاملات میں سائنس کو تو وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ ابھی اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی مجھے بڑا بلیٹنٹ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام میں وہ سائنس کی نکالنی شروع کر دی ہیں۔ تو وہ خود مان رہے ہیں کہ اسحاق جہلوی صاحب سائنس کو نہیں مانتے تھے۔ تو جو لوگ پھر آپ کو پسند کیوں ہیں وہ، یعنی آپ کی ان ساری تھیوریز کو نہیں مانتے پھر بھی آپ کو پسند ہے، کیوں؟ صحابہ دشمنی کی وجہ سے۔ صحابہ دشمنی کریں، ختم نبوت پہ ڈاکے ماریں تو آپ کے محبوب ہیں، اور ہم کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھیں اور آپ سے یہ گزارش کریں کہ اللہ کے لیے کتاب و سنت میں، قرآن حدیث میں اپنی طرف سے اپنی تھیوریز داخل نہ کریں۔ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اگر ہوتی تو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین ان تھیوریز کے بارے میں ہمیں بتاتے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کافر دماغ والے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی تھیوریز کو نہیں بھی مانتے تو آپ پھر بھی کہتے ہیں میں ان کو پروموٹ کرتا ہوں، میں ان کی کتابیں بانٹتا ہوں۔ تو اشتراک کہاں ہے آپ کا اور ان کا؟ وہ تو پھر ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین اور اس طرح کی باتیں جو ہیں انہیں پر۔ اور یہاں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ساحل ادیم صاحب کو علماء کی ڈگری کے 8 سالہ ہونے پر تشویش ہے۔ کہتے ہیں کہ 8 سال میں مکمل علم کیسے آ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 8 سال میں ایک سورت سکھائی صحابہ کرام کو، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور ہمارے عالم جو ہیں قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی سارا کچھ پورا کر لیتے ہیں، تو فرق تو پھر ہوگا نا۔ ذرا ان کی زبانی یہ سنیں۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 8 سال میں صرف ایک سورت سکھا رہے ہیں، اور ہمارے عالم پورا قرآن پاک پلس حدیث پلس فقہ یہ 8 سال میں پورا کر رہے ہیں۔ تو فرق تو صاف ظاہر ہے۔ پھر کائنات کا سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال میں سورہ بقرہ سکھاتے ہیں ابو بکر صدیق کو، جو صدیق ہے، پہلے سے ہی صدیق ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا عالم 8 سال نے پورا کا پورا اسلام سیکھ کے اپنے آپ کو یہ سمجھے، تو فرق تو آئے گا نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر مکمل علم جو ہے کیسے آئے گا؟ قرآن پاک پلس حدیث پلس فقہ یہ 8 سال میں ہو جائے تو اپنے آپ کو پھر عالم سمجھ لیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم تھوڑا سا یہاں جناب ساحل ادیم صاحب کو کہیں گے کہ اگر آپ بھی تھوڑا سا اس پر غور کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، مثال کے طور پر 8 سال کسی نے پڑھا ہے تو وہ مکمل عالم کہاں بنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں 8 سال پڑھے گا، اس کے بعد پھر کتنی دہائیاں زندگی کی اس پر صرف کرے گا، پھر کہیں جا کے پختہ کار عالم بنے گا نا۔ پہلے تو طالب علم ہوگا، دروازہ کھولے گا 8 سال میں تو علم کا، پھر پڑھتا جائے گا، آگے تحقیق کرے گا، پھر بڑا عالم بنے گا، پھر وہ لوگوں کی جو ہے نا صحیح رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے یہ بات آپ کی، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو 8 سال پڑھے اور پھر کئی دہائیاں اپنی زندگی کے صرف کرے، آپ کے نزدیک وہ مکمل عالم نہیں اور آپ کو اس پر تشویش ہے، تو اپنے بارے میں آپ کو کبھی تشویش نہیں ہوئی کہ آپ تو 1 سال بھی نہیں پڑھے ہیں، 8 سال تو دور کی بات ہے، عربی زبان سے آپ کی کوئی معرفت نہیں ہے، آپ کو عربی گرامر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کو کیسے یہ حق آ گیا؟ 8 سال علم حاصل کرنے والے کے پاس تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مکمل عالم نہیں ہے، وہ بات کیوں کرے؟ تو آپ جو قرآن کریم کی تفسیر کے درپے ہو گئے ہیں اور اپنی طرف سے تفسیر شروع کر دی ہے، اور ایسی تفسیر جو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین میں سے کسی نے نہیں کی، کسی نے نہیں کہا قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے یا حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، تو آپ کیسے، آپ کو نہیں کبھی یہ خیال آیا کہ مجھے بھی یہ علم حاصل کرنا چاہیے، مجھے 8 کی بجائے 80 سال لگانے چاہیے، تب میں مکمل عالم بنوں گا اور تب میں بات کروں گا؟ آپ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، دوسروں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں؟ حالانکہ یہ آپ کی سوچ کہ 8 سال میں مکمل عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہیں، ہمارے ہاں 8 سال بعد کہا جاتا ہے کہ اب علم کا دروازہ کھلا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو ابھی طالب علم ہی شمار کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو عالم کبھی کلیم نہیں کرتا،
طالب علم ہی شمار کرتا ہوں، حالانکہ مجھے یہ علوم پڑھے ہوئے جو درس نظامی کا دورانیہ ہوتا ہے تقریباً اس کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ تو 15 سال ہونے کے باوجود بھی میں یعنی 6 سال وہ، 8 سال وہ اور 15 سال یہ، کوئی یہ یعنی 20 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گئے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو عالم نہیں بلکہ طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے مطلب قرآن کی تفسیر کا اہل بنا رہے ہیں جبکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے؟ اس پر آپ ذرا ضرور سوچئے گا۔